وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں، ہم ایمان لے آئیں، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا، اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو جب کہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ تو یہ اچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا، کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے۔ نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے من ارضنا، اپنی زمین سے۔ لہذا آپ کی بات صحیح ہے، دل میں بھی ہمارے لگتی ہے، بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے مول لے لیں، یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے مول لے لیں، ہمارے اندر ان کے مقابلے کی جرت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ ہر کے بعد آباد، وہ حق کے یعنی ساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو، وہ اس کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ ذرا کچھ لوگ آگے چلیں، کچھ نشانات راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ ذرا پیچھے پیچھے آتے ہیں، وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی، ان کا یہ قول آ رہا ہے۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، بے دخل کر دیے جائیں گے، نکال باہر کیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے؟ اس حرم کو امن کی جگہ کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس حرم کی طرف، اس کعبے کی طرف، اس مکے کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو پوری آج بھی آپ دیکھیے تو اس کا نقشہ، پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا، اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، اور یہ ہمیشہ سے تھا، اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے، جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے۔ تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا، تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی، تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا، اس کی طرف تمام چیزوں کے ثمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ رزقا من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کی دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنی نسل کو یہاں آباد کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتھا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اتراتی تھی اپنی معیشت پر، ہماری تجارت، ہمارا یہاں کا معاملہ، ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحکم ہے، ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ پھر وہ بستیاں ہلاک ہو کر رہ گئیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو دیکھ لو اب ان کے مسکن، ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہوئے وارث، پوری زمین کے وارث تو ہم ہی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ وہ بات اب دوبارہ آ گئی جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی تھی، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول کی بعثت نہ کر دیں، رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دے، حق کو مبرہن کر دے، حجت قائم کر دے، پھر عذاب آتا تھا، اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر اڑی رہتی تھی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو غارت کر دے اور برباد کر دے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا، جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے۔
اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی، ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے. ہر ملک جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اور اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر جو بڑا مرکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اس میں جو اس کا مرکزی شہر ہو، اس کے اندر جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. اور رسول کیا کرتا تھا؟ یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرتا تھا، سناتا تھا انہیں ہماری آیات. وما كنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہرگز ہم نہیں تھے ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کہ اس کے رہنے والے، اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے، گناہ گار تھے، مشرک تھے اور کافر تھے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے، جو بھی کچھ ملا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، برتنے کی چیزیں ہیں. وزینتھا، اور اس کی زینت ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے. وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اس کو دوام ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کیا بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی، اس کو اپنا وہ وعدہ مل جائے گا. اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا اور پہنچا دے گا. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آ جائے. تو ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں، اور ایک یہ کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں، گلچھرے اڑا لیے ہیں، عیش کر لیے ہیں، کوئی وہ چلت پھرت ان کی ہو گئی ہے، ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے. لیکن پھر قیامت کے دن جو ہے وہ گرفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن کہ اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا، تمہیں گمان ہو گیا تھا، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں. قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ کہ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے، عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا. اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ شیاطین جن بھی ہوں اور شیاطین انس بھی ہوں، طاغوت بھی ہوں، یہاں کے لیڈر بھی ہوں، غلط راستوں کی طرف لے کے جانے والے لوگ، ان سب کو کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا. اغویناہم کما غوینا، پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے. تبرأنا الیک، ہم اے اللہ تیری جناب میں تبرہ کر رہے ہیں ان سے، ہم برات ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے. یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے. البتہ یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمراہی میں تھے اس لیے ہم نے گمراہ کیا. تو یہ گویا کہ گڈمڈ ہے. شیاطین جن بھی ہوں گے جن کی طرف اشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برباد کیا، ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے. لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا، جنہیں پوجا جا رہا ہے، وہ کہیں گے تبرأنا الیک، اے اللہ ہم اعلان برات کرتے ہیں تیری جناب میں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہرگز ہماری بندگی کرنے والے نہیں تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، پھر کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر وہ پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا. ورأوا العذاب، اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ کسی طریقے سے وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جب کہ اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیہم الانباء، پھر ان پر اندھے ہو جائیں گے اس وقت، باتیں اب نہیں کر سکیں گے، کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے. یومئذ فہم لا یتساءلون، اور پھر وہ آپس میں پوچھیں گے بھی نہیں. حق واضح ہو جائے گا، جواب کیا دیں گے؟ رسولوں کی بات نہیں مانی تھی، رسولوں کا استہزاء کیا تھا، تمسخر کیا تھا، تو اب اس کا جواب کیا دیں؟ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جو ایمان لایا اور جس نے توبہ کی اپنے شرک سے اور کفر سے. من تاب وآمن، اور جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے. فعسى ان يكون من المفلحین، تو اس کی امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے. مخلوق ساری اسی کی ہے، اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چن لیا اور رسول بنا لیا.
اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ایلچی، اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کی ذات بلند و بالا ہے، اور یہ تمام شرک جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے من گھڑت عقیدوں سے، وہ وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، جو بھی ان کے اندر ہے، یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہے کہ یہ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، یہ بات جو آ رہی ہے صحیح ہے، دل گواہی دے رہا ہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں۔ اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور ظاہر کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ کہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، دنیا میں بھی آخرہ میں بھی۔ یہاں آخرت کے مقابلے میں اولا، پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے، آخرہ وہ ہماری پچھلی زندگی ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُکْمُ، اسی کے لیے حکم ہے، حاکمیت اسی کی ہے، حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شے کو چاہے حرام قرار دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے، رات ہی رات رہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے وہ الہ، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا، کہاں سے لے آئے گا؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے، پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے، رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو؟ یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ ہے کہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے، اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے، اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ نحل میں آیا 2 دفعہ، سورہ نساء میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کریں گے نکال کر، چونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا، وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں، پہلے یہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس وقت کہا جائے گا اب لاؤ تمہاری دلیل کیا ہے، تمہارا عذر کیا ہے، تمہارا کیس کیا ہے؟ رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا، پھر اب تم بتاؤ تمہارا ماجرا کیا ہے، وَمَا خَطْبُكُمْ، اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے۔ گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے، ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ اتمام ہو چکا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افتراء انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے گھڑ لیے تھے خیالات، جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے، وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔